السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ سورہ حاقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ حق ہونے والی یعنی قیامت، ذکر قیامت کا ہے یہاں پہ، یعنی قیامت جو حق و ثابت ہے اور اس کا وقوع یقینی و قطعی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فرماتا وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قوم سمود اور قوم عاد دونوں نے قیامت کا انکار کیا اور قیامت کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے، تو ہم نے قوم سمود کو ہلاک کیا چنگاڑ سے، فرشتے کی ایک چیخ سے، ایک آواز فرشتے نے نکالی، اتنی تیز آواز تھی کہ اسی چیخ سے ہی وہ سب مر گئے، ایک حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے۔ اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جو ہے ان پر عاد پر قوم عاد پر آندھی کا عذاب آیا اور وہ لوگ اسی سے ہلاک کر دیے گئے۔ چہار شنبہ سے چہار شنبہ تک
یعنی بدھ کے دن سے لوٹ دوبارہ بدھ کے دن تک، اور آخر ماہ شوال میں نہایت تیز سردی کے موسم میں یہ آندھی ان کے اوپر آئی تھی لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کوئی بچا قوم عاد میں سے؟ نہیں بچا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم ہی ہلاک کر دی، کوئی اس میں سے نہیں بچا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے۔ اور فرماتا ہے اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں یعنی قوم لوط خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا۔ جب اللہ کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو یہ سب سزا کے مستحق ہوئے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو تو ہم نے گرفت میں لیا، اور اے مومنوں ہم نے ایسے عالم میں بھی جبکہ پوری دنیا کو ہلاک کیا گیا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں پھر بھی بچایا۔ پانی آیا تھا، طوفان نوح آیا اور پوری دنیا ہلاک کر دی گئی، لیکن اے مومنوں ایسے عالم میں جب کہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اتنا پانی ہوا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے، اللہ کا تم پر تب بھی کرم رہا اور تم محفوظ رہے۔ ورنہ کشتی کی کیا مجال تھی؟ ابھی سمندر میں ہی ذرا تعالیٰ جو ہے طوفان آ جاتا ہے تو کتنے ہی بڑے بڑے جہازوں سب لوٹ جاتے ہیں، کہیں رکتے ہیں، ذرا سا بھون میں جہاز پھنسا نہیں ہو گیا گھوم جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا سخت طوفان کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین بھی پانی چھوڑ رہی تھی اور بہت تیز ہواؤں کے ساتھ وہ پانی تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہوگا اس وقت طوفان کا۔ ایسے عالم میں وہ کشتی جو آج کل کی ٹیکنالوجی پہ نہیں بنی ہوئی تھی، سائنس کا دور ہے، اب تو بہت اچھے جہاز بن رہے ہیں، وہ تو ایک عام لکڑی سے بجائے کیلے ٹھوک کے بنا دی گئی تھی، وہ کشتی جو ہے محفوظ رہی، تو اس کو کس نے محفوظ رکھا؟ اللہ ہی نے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، یادگار بنا دیا دنیا والوں کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ سب چورا چورا ہو جائے گا، دوئی کے گالے کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو۔ فرماتا زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔ جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا تو اس دن ان کا پتلا حال ہوگا۔ بہت طاقتور بنتے تھے، اب کمزور ہوں گے۔ اس دن دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر انہیں دکھائے گا، اور یہ منظر دیکھنے والے مومن نہیں ہوں گے، الحمدللہ یہ کافر ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قیامت سے پہلے ہی اٹھا لے گا، قیامت کی نوبت ان کے اوپر آئے گی ہی نہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہوگا عذاب۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ بالکل آسمان کے کناروں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر بحکم الہی اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے، پھر نیچے اتر کر زمین کو گھیر لیں گے۔ اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8 اٹھائیں گے، اور ابھی کتنے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4۔
4 سے مراد 4 کی تعداد نہیں ہے کہ 4 ہی فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، پھر ہر ایک کے ساتھ فرشتے الگ ہیں۔ 4 جو ہیں وہ چاروں کناروں پہ ہیں، اور باقی ہر ایک کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ الگ ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں۔ تو ابھی 4 اٹھائے ہوئے ہیں، تب 8 اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں، 8 فرشتے مراد نہیں ہیں بلکہ 8 صفیں مراد ہیں۔ اب اللہ جانے اس صف میں کتنے ہوں گے، مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے۔ تم چھپنا چاہو گے کہیں پر تو کہاں چھپو گے، کوئی اللہ سے چھپ نہ پائے گا۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ جن کے اللہ تبارک تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے گا۔ نامہ اعمال یہی جو ہمارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، دفتر، یہ دفتر قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ تو لو دیکھو، تم بھی پڑھ لو کہ تم نے پوری زندگی میں کیا کیا کیا، تم بھی دیکھ لو اس میں۔ تو وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہے، یہ یاد رکھنا۔ بس وہیں سے ہی پتہ چل جائے گا ہاتھ میں آتے ہی کہ ہم بچ گئے یا گئے۔ اگر سیدھے ہاتھ میں آ گیا ہمارے نامہ اعمال تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر بھیجو گے، بیڑا پڑا۔ اور اگر الٹے ہاتھ میں آ گیا اللہ کی پناہ تو گئے، تو گاڑی خراب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہیں گے لو میرے نامہ اعمال پڑھو، خوش ہو جائیں گے، کہیں گے لو پڑھو، سب سے کہیں گے پڑھو، اب ڈرنے کی کیا بات ہے، تو سیدھے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ کہیں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، مجھے یقین تھا، میں نے دنیا میں جو کام کیے تھے مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہی صلہ دے گا۔ جو اپنے رب سے جیسی امید لگاتا ہے اللہ اسے وہی عطا کرتا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں جن کے دیا جائے گا کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، اللہ میرے ساتھ یہی کرے گا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہیں بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رشتہ ہوا صلہ، اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ جو کچھ بھی کیا سب اس کا صلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور الٹے ہاتھ میں بھی کیسے، مومن کے تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس طرح سے، اور کافروں کے جب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے ہی نہیں کہ الٹے ہاتھ میں یہاں دے دیا جائے، بلکہ ان کو اس ہاتھ کو یہاں سے سینے سے نکال کر پیچھے لایا جائے گا، اور پھر پیچھے ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کی ذلت اور خاری ہوگی وہاں پر، اور کہا جائے گا آپ پڑھو اپنا نامہ اعمال۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتا، وہی ختم ہو جاتا، بس مرا تھا ختم ہو جاتی کہانی، یہ دوبارہ اٹھنے والا کہاں میں پھنس گیا، وہیں پہ جو ہوتا تھا وہیں ہو جاتا، مر گئے تھے کہانی ختم ہو جاتی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے میں حساب دوں گا، موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، خود ہی کہے گا میں نے دنیا میں اتنا کمایا، اتنی دولت، اتنی ثروت، آج میرے کچھ کام نہیں آ رہی، وہ مال کہاں ہے میرا جو دنیا میں جس کے اوپر میں پھولا کرتا تھا، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، بہت طاقتور بنتا تھا دنیا میں، آج کہاں ہے میری طاقت، یہ کافر کہیں گے اس وقت کہ میری طاقت کو کیا ہوا، آج سب ختم ہو گیا، سارا زور مجھ سے چھن چکا ہے اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں، اب اللہ تعالی جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو،
پکڑو اس کو اور اس کے توق ڈالا جائے فرشتوں کے ہاتھ سے، اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اتنی بڑی زنجیر جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اور 70 ہاتھ ہمارے اور آپ کے نہیں بلکہ فرشتوں کے ہاتھ ہے۔ اب فرشتوں کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی جانے، تو 70 ہاتھ فرشتوں کے برابر وہ زنجیر ہوگی۔ کہا زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں جو اس کو بچا لے۔ واقعی کافروں کا کوئی دوست نہیں، کوئی سفارشی نہیں، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے لیکن ملے گا، دوزخیوں کی پیپ ملے گی کھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اسے نہیں کھائیں گے مگر خطا کار، جو خطا کار ہوں گے وہ اس کو کھائیں گے۔ تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک کرم والے رسول، یعنی میرے محبوب سے میری باتیں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے کس سے فرمایا؟ اپنے محبوب سے۔ فرماتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک کرم والے رسول سے اللہ کی باتیں۔ یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تو کاہن کا ہے ایسا بھی نہیں ہے، کسی کاہن کا بھی نہیں۔ کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ قرآن کس نے اتارا؟ فرماتا اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، اب اللہ فرماتا ہے لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، سن لو، اگر وہ ہم پر ایک بات بھی، یعنی اللہ کے رسول ہم پر، یعنی اللہ پر ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہتے، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ تو خدا ہے، کسی کی کیا مجال جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگائے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم اگر وہ ایسا کرتے تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اگر نبی ایسا کرتے تو جو ہے ہم جو ہے ان سے بدلہ لیتے، لیکن معاذ اللہ یہ محال ہے کہ نبی ایسا کرے، نبی سے گناہ محال ہے، نبی ایسا کر ہی نہیں سکتے، بفرض محال اگر ایسا کرتے تو اللہ فرماتا تو ہم ان سے بدلہ لیتے اور ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، نبی وہی کہتے ہیں جو ان کا اللہ کہتے ہیں۔ بالکل جو ہے تم لوگوں کی غلط بات ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم جھٹلاتے ہو جن کو، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، کافروں کے لیے حسرت ہے۔ حسرت یعنی کہ وہ روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے، یہ ان کے لیے حسرت ہوگا۔ قیامت میں دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن پر ایمان نہیں لائے اور جو لوگ ایمان لائے وہی نجات پا گئے، تو یہ ان کے لیے حسرت ہو جائے گی۔ کہا اللہ فرماتا بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ پورے قیامت میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت حق ہے، ہو کے رہے،
اور حساب حق ہے، ہو کے رہے۔ نہ حساب کا کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی سوچے کہ حساب نہیں ہوگا، نہ قیامت کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اگر قیامت کا انکار کر دے تو کافر، اگر حساب و کتاب کا انکار کر دے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو کافر۔ یہ سب یقینی چیزیں ہیں، قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق رکھے۔